السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، ان کے روزگار کے حوالے سے، اور اوور آل پولیٹیکل سچویشن ہو یا چاہے اکنامک کنڈیشن ہو، اس کے بارے میں نوجوان کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اور جو ارد گرد کا ان کا جو ماحول ہے وہ ان کے لیے سازگار ہے یا نہیں ہے، وہ کس طرح سے فیل کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، اور ایک افسوسناک واقعے کا بھی ذکر کرتا چلوں، اس پر بھی ہم بات کریں گے جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں واقعہ پیش آیا ہے، اور وہاں پر جو ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ وہاں کس طرح سے یونیورسٹی کے جو اہلکار ہیں وہ ان کا ایک گینگ جس میں کچھ اسٹوڈنٹس بھی شامل ہو گئے، اور انہوں نے کس طرح سے وہاں لڑکیوں کو بلیک میل کیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی، اور وہاں کس طرح سے یہ ماحول، کتنا ایک ماحول کو انہوں نے اس طرح سے آلودہ کر دیا کہ اب ہر یونیورسٹی، ہر کالج میں جانے والے بچے اور ان کے والدین جو ہے وہ ان کے لیے شدید پریشانی پیدا کر دی انہوں نے، اور وہ بھی پریشان ہو گئے کہ خدا نخواستہ کہیں ان کی یونیورسٹی میں یا ان کی مادر علمی میں تو کہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آ رہا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترمہ ماہا فاروقی صاحبہ نے، جو کہ جرنلسٹ ہیں اور یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم ماہا صاحبہ، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں صاحب؟ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آپ نے بھی یہ خبر دیکھی ہوگی اسلامیہ یونیورسٹی کی، کیا کہتی ہیں، آپ کی کیا فیلنگ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک یونیورسٹی درسگاہ، ٹھیک ہے، جس طرح آپ درسگاہ کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک پازیٹیو چیز آتی ہے، جہاں ماں باپ اپنے بچوں کی مستقبل سے وابستہ ان کو درسگاہ میں بھیجتے ہیں، اور ان اساتذہ کو جو کہ مستقبل کے معماروں کی تعمیر اور ان کو تحقیق دلانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اٹ مینس کہ ہمارے معاشرے میں استاد کو بڑی محترم اور اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح کا واقعہ آنا ایک شرمناک نہیں، انتہائی شرمناک معاملہ ہے، اور نہ کہ ان اساتذہ پر ایک سوالیہ نشان بھی ہو گیا، کیا ہمارے بچوں کا مستقبل ایسے اساتذہ کے ہاتھوں میں سیف ہے؟ اور مطلب ہم یہ پوری پنجاب یونیورسٹی، یہ صوبہ پنجاب کی ایک مطلب محکمہ تعلیم پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آیا مطلب کس طرح ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی دن میں یا چند ماہ میں رونما ہو۔ یہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہوگا، کب سے معاملات ہو رہے ہوں گے، اور بچے اس کا وکٹم کب سے بن رہے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے اگر آپ فیمیل کی بات کی جائے تو فیمیل، دیکھیں فیمیل کتنی بھی ہماری مطلب ہم اس کو کتنا بھی اویئر کریں، لیکن وہ ایک یہ ہراساں والا ایک ایشو ایسا ہے جس میں وہ اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، اپنی فیملی کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، ابھی ہماری عورتوں میں، ہماری بچیوں میں اتنا کانفیڈنس نہیں آیا ہے کہ وہ جا کے کسی کو اس کے بارے میں کہیں، کیونکہ وہاں پر بچیوں کو اس کا کہنے کے بعد ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، ان کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایسی لڑکیاں جو یہ اپنے اندر خودداری یا پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں کہ ہم اس کو جا کے بتائیں، اس کو جا کے کمپلین کریں، تو ان کو پھر اس یونیورسٹی میں ہی رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں ہی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بنا پر یہ بچیاں اس طرح کے کسی بھی واقعے کو اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتی۔ ہمارے کا یہ ایشو ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور اس حوالے سے مزید بھی جو ایشوز ہیں اس پر بھی بات کریں گے ناظرین۔ یہ وقت ہو ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے واقعے کے حوالے سے، اور اوور آل نوجوانوں کے ایشوز پر بھی بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ ماہا فاروقی صاحبہ۔ تو ماہا صاحبہ، آپ بتائیے، یونیورسٹی کے حوالے سے بات کرنی تھی، تو والدین کیا سوچتے ہوں گے ایسی خبروں کو دیکھ کے؟ میرے ایک شاکنگ مراحل ہے تمام والدین کے لیے ہے کہ اس طرح کا ایک تعلیمی ادارے میں اس طرح کی کسی چیز کا مطلب انکشاف ہونا، مطلب سیکیورٹی ادارے، اس ادارے کی اسلامیہ یونیورسٹی کی سیکیورٹی کہاں تھی، وہ بچے کس طرح لے کر آ رہے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ سیکیورٹی والے خود اس میں شامل تھے۔ ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب ایڈوکیٹ اکبر انصاری صاحب نے، جو کہ رہنما ہیں پاکستان سرائکی پارٹی کے۔ السلام علیکم اکبر انصاری صاحب۔ السلام جناب۔ اکبر انصاری صاحب، اس واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ 6 سال پہلے یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا، لیکن اس وقت کے ڈی پی او نے اس کو دبا دیا تھا۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب ہیں، ایک ٹرانسپورٹر ہے الطاف، یہ بااثر ہیں، اور ان کو مقامی جو ایک وزیر ہے بہاولپور کا، تو اس کی آشیرواد ہے، اور جو اب معلومات اب سامنے آ رہی ہیں، ان کا بیٹا
اور ایک دوسرا ان کا کزن ہے وہ بھی یہاں یونیورسٹی میں ملازم ہے. یہ ایک بہت بڑا گینگ ہے, ریکٹ ہے, جو یہاں منشیات فروشی بھی کر رہے ہیں, لڑکیوں کو جنسی ہراساں بھی کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیاستدان اور ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ انوالو ہیں, اس میں ان کے بچے انوالو ہیں؟ میں پس منظر اس کا عرض کر رہا ہوں, میں ابھی تمہید جو ہے نا وہ سامنے لا رہا ہوں کہ یہ پھر سیکس اسکینڈل ہیں. تقریباً 5,500 لڑکیوں کے پوسٹ جو ہے, ویڈیوز اور فوٹوز جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے ڈی پی او صاحب کے زیر قبضہ ہیں, اور یہاں آئس بھی مطلب فروخت ہو رہی ہے یونیورسٹی میں. یہ سارا سلسلہ اطہر محبوب صاحب ہیں, یہ وائس چانسلر, ان کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ان کی آشیرواد ہے, یہ ہر چیز کو یہاں دبا دیتے ہیں. اب جو پس منظر یہ ہے کہ یہ بھاولپور میں پہلے اس یونیورسٹی کا نام تھا جامعہ عباسیہ, اور اس کا اسلام کے نام پہ اس کی اسٹیٹس کو یا نام کو چینج کیا گیا, اس دور میں اس جامعہ اسلامیہ بنایا گیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھاولپور سے دشمنی کرنے والے دو لوگ ہیں, یا سرائیکی وسیب سے دشمنی کرنے والے لوگ ہیں, یا اس خطے کو ہمہ نوعیت حقوق سے محروم کرنے والے یہ طبقہ جو ہے, یہ جان بوجھ کر اس قسم کے اس یونیورسٹی میں معاملات کو کریٹ کر رہا ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت, تاکہ یہاں کے والدین جو ہیں وہ پہلے بھی اپنی بچیوں کو تعلیم کے ضمن میں تھوڑا سا محتاط تھے. اب یونیورسٹی بھیجنے کا ماحول جو پیدا کیا گیا, تو اس قسم میں سکنڈل آنے کے بعد یونیورسٹی میں, تاکہ یہ بچیاں جو ہیں وہ تعلیم سے کے زیور سے وہ محروم رہیں. اور یہ جو تخت لاہور ہے, یہ اپنی جو وہاں کی یونیورسٹیوں کے بچے فارغ التحصیل ہیں یا وسطی پنجاب کے لوگ ہیں, تو کیونکہ ہمارے بچیاں کیونکہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی, وہ والدین خوفزدہ ہو کر وہ نہیں بھیجیں گے. ابھی ریسنٹلی اس واقعے کے بعد میرے خاندان سے 8-10 بچیاں جو ہیں وہ یونیورسٹی جانا چاہ رہی تھی, تو وہ پیرنٹس نے جو ہے انکار کر دیا ہے کہ بھئی ہم بچیوں کو کیسے بھیجیں کہ وہاں. تو اس قسم کے معاملات آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اندوہناک واقعہ ہے, اور ہمارے لیے یہ بھاولپور کے بچیوں کے لیے, والدین کے لیے اور شہریوں کے لیے بڑا جو خوفناک معاملہ ہے. کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے جناب, کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ ٹائم مختصر ہے, ذرا شارٹ. جتنے بڑے کردار ہیں, جتنے بڑے لوگ ہیں, یہ آئینی ہاتھوں سے اس سے نپٹا جائے. سر دست تو میں تعریف کروں گا ڈی پی او صاحب کی, اور کنڈیمڈ کروں گا میں اطہر محبوب صاحب وائس چانسلر صاحب کے کنڈکٹ کو, کہ باوجود اتنا سب کچھ سامنے آنے کے باوجود ان کی ناک کے نیچے, لیکن وہ اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا گورنر جو ہے اپنی انا کی خاطر اس کو دبانے کے چکر میں ہے, اور موجودہ سٹنگ جو ہے کیبنٹ ہے اس میں منسٹر ہے, اس کا ایک بیٹا ڈائریکٹلی انوالو پایا گیا ہے, اور وہ اس کو اور اس کا رشتہ دار انوالو ہوا ہے, اس کا دیگر جو اس کا بھرتی شدہ عملہ ہے وہ بھی انوالو پایا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ اکبر انصاری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ٹیلی فون پہ ہم سے بات کر رہے تھے اور اس واقعے پر, اس اسکینڈل پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تو ماں صاحبہ آپ دیکھیں, وہ تو انہوں نے بتا بھی دیا کہ ان کے خاندان کے جو ہیں وہ 8 بچیاں جو ہیں وہ اب ہائر ایجوکیشن سے محروم ہو جائیں گی. یہ دیکھیں, اس کا سب سے بڑا یہ نیگیٹو پہلا امپیکٹ ہمارے پاس یہ آ گیا ہے کہ 8 بچیاں جو ہیں ان کے والدین ذہنی طور پر مطلب اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ اب وہ اپنی بچوں کو اسلامیہ یونیورسٹی بھیجنے نہیں چاہ رہے. اب یہ تو صرف ایک بھاولپور کی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کا ہے. اس طرح یہ اس سے بھی ایک جو یہ سیاسی انفلوئنس انہوں نے ظاہر کیا ہے اس حوالے سے, تو یہ تو بہت ہی, یہ تو لگ بھی رہے نا, چونکہ اتنے بیکنگ کے بغیر تو یہ کام اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. بتا رہے ہیں 5,000-5,500 بچیوں کا مسئلہ ہے. یہ تو پنجاب حکومت پر سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر وہ سیاسی مفادات کی خاطر یا سیاسی اس کی خاطر اب یہ مطلب اس حد تک جائیں گے کہ تعلیمی اداروں کو بھی مطلب وکٹمائز کریں گے, اور مطلب یہ بہت ہی مطلب اس طرح سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے ہمارے ملک کی ایجوکیشن کا یا ہمارے ملک کا کیا لوگوں پہ امپیکٹ پڑے گا. ایک ہم وومن پاورز کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف اس طرح کے واقعات ہیں. یہ کہہ رہے بالکل 110%. میرے حساب سے اس کا بہت بڑا امپیکٹ صرف جامعہ یہ متاثر نہیں ہوگی, جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی متاثر نہیں ہوگی, اس سے بہت ساری بچیوں کے مستقبل ختم ہو گئے, اور وہ بچے ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوں گی. اور جن لوگوں کی ویڈیوز یا جن لوگوں کی تصاویر ان لوگوں کے پاس ابھی ہے, اب ڈی پی او صاحب اور یا پھر گورنر صاحب ان کو جو مرکزی مین کردار ہے جن کو کرنا چاہیے, ان کو اپنے بچیوں کا بھی دیکھنا چاہیے. وہ بچیاں بھی ان کی ہی بچیاں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کم از کم ان کا فیوچر سے
کریں, ان کو ذہنی مریضہ بننے سے بچائیں. اور یہ تو بات اب نکلی ہے تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی, یہ سمجھ سے باہر ہے. رائٹ. اور یہاں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اس اسکینڈل کے بارے میں. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے محترمہ کرم اختر صاحبہ نے, جو کہ چیئر پرسن ہے اس طرح کی وومن ایسوسی ایشن کی. السلام علیکم کرم اختر صاحبہ. وعلیکم السلام. کرم صاحبہ, اس اسکینڈل کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ, اور اس پہ ہم بہت ہی پرزور و مذمت کرتے ہیں, اور اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارے وسیب کے جو علاقے ہیں وہاں تو ویسے بھی لڑکیوں کو اتنی مشکل سے پڑھایا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے, بس اسکول کے بعد پھر بٹھا دیا جاتا ہے, کالج یونیورسٹی تو بھیجتے ہی نہیں ہیں. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی اور بتا رہے تھے کہ اسی واقعے کے دوران ہی ان کی 7 خاندان کی لڑکیاں بٹھا دی گئی ہیں, تو اس طرح سے اور بھی لڑکیوں کے مستقبل خراب ہو جائیں گے. دیکھیں کہ ہمارے ہاں لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم اتنی مشکل سے حاصل کرتی ہیں, بس اسکول سے گھر پھر یونیورسٹی تک تو ان کا پہنچنا اور کالج تک بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. اللہ اللہ کر کے لڑکیاں جانے لگی تھی, تو اس طرح کے جو درندے ہیں استاد یا پرنسپل کی شکل میں, تو ان کو سخت سخت سزا دی جائے. میرا یہ مطالبہ ہے میری حکومت پنجاب سے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ان کی نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. اور جو ہے اور یہ بھی سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ یہ بھی آ رہا تھا کہ ان کی نازیبا تصویریں ہیں اور ویڈیوز ہیں, تو میری یہ بھی درخواست ہے ان سب اداروں سے کہ ان کو بھی جو ہے وہ ویڈیو وہ نہیں لیک ہونی چاہیے کہیں سے بھی, کیونکہ ان کے والدین کے لیے اور بچیوں کے لیے یہ بہت ہی بڑا آگے جا کے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور اس طرح کے واقعے نہیں ہونے چاہیے. بہت شکریہ آپ کا کرم اختر صاحبہ, ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, جو ماں صاحبہ نے بھی صحیح کہا کہ یہ صرف اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی تک ہی محدود نہیں رہے گا, بلکہ پورے پاکستان میں اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, گورنمنٹ سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس پر اس کا امپیکٹ جائے گا. اور ان لوگوں نے جو اس میں انوالو ہوئے, انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک استاد کی جو ایک حیثیت ہوتی ہے یا ایک یونیورسٹی میں سینئر کی حیثیت ہوتی ہے, تو اس میں انہیں یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا تھا جو کام انہوں نے کیا. اور اس طرح سے اب رپورٹس جیسے جیسے سامنے آتی جانی, اور بھی حقائق جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اور جو اس کے سیکیورٹی انچارج ہیں یونیورسٹی کے, ان کا ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی ہمارے پاس ابھی پہنچا ہے ڈیورنگ پروگرام ہی, اور جس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ اور بھی انوالو ہیں. وہ ویڈیو بھی جیسے ریڈی ہوگا ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی ہم بتاتے ہیں. اور ماں صاحبہ, صورتحال تو کافی گمبھیر لگ رہی ہے نا؟ جی بالکل. اس میں اب اگر اس سے پنجاب حکومت اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو یہ ایک سیاسی مطلب اس کو رنگ دیا جائے گا سرائیکی بیلٹ کے حوالے سے. اور سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا تعلق بھی اسی ایریا سے ہے. میں معذرت آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا. ایک ہمارے اور گیسٹ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب کاشف رحمان خان صاحب, جو کہ رہنما ہیں وسیب یوتھ فورم کے. جی السلام علیکم کاشف صاحب. السلام سر. کاشف صاحب, آپ عموماً اس طرح کے ایشوز پر سب سے پہلے آواز اٹھاتے رہتے ہیں, یہ اسلامی یونیورسٹی والے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مختصر ٹائم ہے آپ کے پاس. سر انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور یہ قبل اس سے کافی واقعات رونما ہوتے تھے. میٹرو ون کے توسط سے ہم نے پہلے بھی اجاگر کیے ہیں پروگرام. سمجھ سے بالا تر ہے کہ حکام بالا کیوں چپٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. عطر محبوب صاحب کس بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ 20 واقعات ہو چکے ہیں اس طرح کے, جس میں طلباء کی ہراسمنٹ کی جا رہی ہے, نمبر بڑھانے کے لالچ دے کے اس طرح کی درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے باوجود ان کے کانوں پہ جوں کیوں نہیں رینگ رہی؟ تو ہم مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور گورنر پنجاب صاحب, آپ کے تو گھر کی یونیورسٹی ہے, وسیب کی اکلوتی یونیورسٹی ہے, خدا را اس پہ رحم کریں اور فوری طور پہ جو وی سی صاحب ہے اس کو فوری طور پہ ہٹایا جائے اپنے عہدے سے. اور کاشف صاحب, یہ بھی بات سامنے آئی کہ اس میں سیاسی خاندان کے بچے بھی اس میں انوالو ہیں, آپ کے یہ معلومات ہیں؟ بالکل پشت پناہی حاصل ہے, اور ایک سیاسی جماعت ہے وہاں کے جو مقامی گورنر صاحب ہیں ان کی بھی انوالومنٹ ہے. تو وہ پشت پناہی میں اس کو نظر انداز کر رہے ہیں, اور مجرمانہ غفلت ہے یہ.
جان بوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے پرائیویٹ فارم ہاؤسز ہیں جن پہ یہ بکنگ کی جا رہی ہے، اور یہ پیسہ بھی یونیورسٹی کی انتظامیہ میں ایکول طور پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور یہ جو درندگی ہے اس ساری یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ ہے اور اس کے یہ جو درندہ سسٹم ہے، یہ جو کا سیکورٹی چیف ہے جنرل، یہ جو ہے نا کا سرگنا ہے۔ تو یہ بتائیے کاشف صاحب کہ وہاں منشیات کے استعمال کے حوالے سے بھی اس میں انکشافات ہوئے ہیں، وہاں پہ آئس کے حوالے سے بھی معلومات آ رہی ہیں، تو کیا وہاں وسیب کی جو باقی یونیورسٹیز ہیں یا پنجاب کی اوور آل جو یونیورسٹیز ہیں، کیا وہاں اسی طرح کی صورتحال ہے؟ وسیب کی یونیورسٹیز میں اوور آل، کیونکہ پنجاب سے یہ دور ہے، پنجاب کے ساؤتھ پنجاب اور یہ بارڈر پہ ہے سندھ کے، تو یہاں پہ میڈیا کوریج بہت کم ہوتی ہے۔ اس کا یہ جو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی میں یا بہاولپور ملتان کی کسی یونیورسٹی میں یا لاہور کی کسی اور یونیورسٹی میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو وہ رپورٹ کیا جاتا ہے اور چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ یہ جو اطہر محبوب صاحب ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ دور علاقے میں موجود ہے اور اس کو مانیٹر نہیں کیا جاتا اتنا زیادہ۔ انہوں نے پراپر فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، میں نے ذاتی طور پہ جا کے اس کی نشاندہی بھی کی ہے، اور بارہا اس کو مختلف میڈیا کے توسط سے اجاگر بھی کیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اجاگر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جناب کاشف رحمان صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ناظرین وقت ہوا ہے ایک نیوز بریک کا، نیوز بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے موضوع پر، اور ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی ہمیں ملی تھی پروگرام کے دوران ہی جو ہماری ٹیم نے ریڈی کر دی ہے، اور وہ ویڈیو ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے سیکیورٹی انچارج میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کی، جس میں وہ اس طرح کے واقعات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور انہوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام لیے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیے ویڈیو۔ اس میں ڈاکٹر ابو بکر ہے، ڈاکٹر گانجا صاحب ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر ایم ایچ طاہر صاحب ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر عمران ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ 15 بندے ہیں تو ان میں سے 8-10 ایسے ہیں جو کہ لڑکیوں میں بھی انوالو ہیں، فیمیل میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن میں بھی انوالو، فائنینشیل ہے۔ پینے پلانے میں یہ ہے کہ پینا پلانا ظاہر ہے کوئی اوپنلی وہاں یونیورسٹی کے اندر تو ایسا چت نہیں ہوتا، لیکن جو باہر کی باتیں ہیں، یہ جتنے لوگ میں نے آپ کو بتائے ان میں آلموسٹ ہاف ایسے ہیں جو کہ پیتے بھی ہیں، شراب کا تو مجھے آئیڈیا ہے، چرس بھی پیتے ہیں، کچھ لوگ جو اسموک کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، اور اس میں جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، اور اس طرح کی جو اقدامات ہیں وہ آپ دیکھیں کہ یہ سب باتیں سامنے آنے کے باوجود بھی اچھی بات ہے، جیسے کہ ہمارے اسپیکر نے بھی کہا کہ وہاں پر ڈی پی او نے ایکشن لیا اور ایف آئی آر ہوئی اور لوگ اریسٹ بھی ہو چکے ہیں، اور اس پہ مزید بھی کارروائی جاری ہے۔ امید ہے کہ یہ کارروائی شفاف ہوگی۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب معوذ ارائیں صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہے سرائیکی قومی تحریک ٹانک کے۔ السلام علیکم معوذ صاحب۔ السلام جی ارائیں صاحب، اس واقعے پہ کیا کہیں گے مختصراً؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ وہ اتنے پسماندہ علاقے کی یونیورسٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور پہلے تو ہم سب سے پہلے تو مذمت کرتے ہیں اتنے بڑے واقعے کے باوجود گورنر صاحب نے ابھی تک نوٹس نہیں لیا، نہ ہی حق تو یہ بنتا تھا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ خود اس کو نوٹس لے کر ان معاملات کے اوپر جے اے ٹی تشکیل دیتے، جو ان معاملات کی جو ہے وہ چھان بین کرتے کہ کیوں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ایسے کام ہوئے، اور یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ خاموش رہی۔ لیکن اب جب واقعات ہو چکے ہیں تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر جے اے ٹی تشکیل دی جائے جو تحقیقات کرے، اور یہ صرف یہ 2 بندے تو گرفتار ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی گینگ ہوگا پورا جنہوں نے یہ سب نے مل کر یہ کام شروع کیا ہوگا، اور ہماری جو وسیب کی جو مائیں بہنیں ہیں ان کی اس میں جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہیں، تو ان سب کو جو ہے وہ صرف یہ 2 نہیں ہے، اور بھی ان کے ساتھ جو لوگ انوالو ہیں ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور انہیں یونیورسٹی سے جو ہے وہ برخاست کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ ایک صاف ماحول کے اندر تعلیم حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ معوذ ارائیں صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور اس اسکینڈل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور واقعی یہ تو انہوں نے بھی ویلڈ بات کی کہ گورنر نے ابھی تک نوٹس نہیں لیا اور کسی اعلیٰ حکام نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اور ان کا جوڈیشری کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کوئی کسی چیف صاحب نے بھی اس کا خود نوٹس نہیں لیا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے معوذ صاحب؟ یہ تو یہ افسوسناک بات یہی ہے کہ ابھی تک پنجاب حکومت اتنے بڑے واقعے سے کس طرح غافل ہے،
ٹھیک ہے، نمبر ایک بات. اور ان صاحب کا رائے صاحب کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ جب حکومت کچھ نہیں کر رہی تو عدالت کو سو موٹو لینا چاہیے، اور نہ صرف سو موٹو میں یہ چیز ان کو کنکلوڈ کرنی چاہیے کہ نہ صرف یونیورسٹیز بلکہ کالجز کو بھی اس کے دائرے میں لا کر اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور ان پہ ایک یونیورسٹیز اور کالجز پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ آیا اس طرح کی کوئی اور چیز کہیں اور تو نہیں پنپ رہی ہے، کہیں اور اس طرح کے معاملات. بالکل صحیح. اور بھی تعلیمی اداروں میں اس پر جو ہے نا وہ چیک اینڈ بیلنس اس کا ہونا چاہیے. اور ہمیں بھی ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب عنایت اللہ مشرقی صاحب نے. عنایت اللہ مشرقی صاحب ہیں مرکزی صدر سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے. السلام علیکم جناب عنایت اللہ صاحب. وعلیکم السلام. جی عنایت اللہ صاحب، اس واقعے پہ کیا کہیں گے مختصراً؟ جی پہلے بھی اس قسم کے واقعے اسلامیہ یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں، اور اب بھی یہ مطلب اتنی شرمناک واقعات تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے وسیب کی بہن بیٹیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک اور اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. ہم سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے فورم پر اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور واقعے کی مکمل انکوائری اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سیمسٹر سسٹم کو انفرادی طور پر جو ہے وہ نہ لیا جائے کہ اسی ٹیچرز کی اس پہ سارا کچھ منحصر ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہیں. اگر اس کو مارکنگ شیٹ میں یا دوسری یونیورسٹیز میں بھیجے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ اسٹوڈنٹس بھی بلیک میل نہیں ہوں گے اور میرٹ کا بھی تقدس رہے گا. یہاں تو بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے اور پیسے بھی چلتے ہیں. یہ بھی واقعات ہو رہے ہیں کہ ٹیچرز یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس یا کوئی بھی آپ کو بروکر قسم کے لوگ بھی مل جاتے ہیں، جی 10,000 دیں 20,000 دیں، آپ کو پاس کروا دیں گے، آپ کے نمبر بڑھوا دیں گے. اس قسم کی بلیک میلنگ سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جان چھوٹ جائے. تو عنایت اللہ صاحب، وہاں جو آپ نے یہ سسٹم بتایا مارکنگ کا، چیکنگ کا، کیا دیگر یونیورسٹیز کی طرح نہیں ہے؟ وہاں کوئی الگ سے سسٹم ہے؟ نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. اوور آل میں چاہتا ہوں صرف اسلامیہ یونیورسٹی میں نہیں، یہ تقریباً بہاؤدین زکریا میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، اسی طرح مختلف کالجز میں بھی ہو رہے ہیں، ایون کہ وومن یونیورسٹی میں بھی ایسے واقعات شنید میں آئے ہیں اور اخبارات میں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ آئے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا صرف اسلامیہ یونیورسٹی نہیں، پورے ملک کی یونیورسٹیز میں اس قسم کا نظام بنایا جائے کہ اس میں انفرادی طور پر وہ اس ٹیچر کے اس پہ نہ ہو، منحصر نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے ہی یہ ہراسمنٹ جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. عنایت اللہ مشرقی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور اظہار خیال کر رہے تھے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے. ماسا بھائی، یہ بتائیے کہ یہ صرف ایک یونیورسٹی تو یہ تو چلے اتنا بڑا اسکینڈل ایک سامنے آ گیا، ویسے ادروائز جو تعلیمی اداروں میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا صورتحال ہے؟ کراچی میں بھی ایسے کچھ واقعات رپورٹ ہوئے تھے ماضی میں. نہیں، یہ بات تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ منشیات سے لے کر گاہے بگاہے ہمارے پاس اس طرح کی انفارمیشن آتی رہتی ہے کہ اسکول لیول پر بھی اور کالج لیول پر بھی اور یونیورسٹی لیول پر بھی آتی رہتی. منشیات کا تو بہت بڑا ایشو ہے جسے کنٹرول کرنے کی نہ صرف وہ ہے بلکہ بچوں کی تربیت اور ان کے لیے ایک کوئی اس طرح کی کوئی پلان ہونی چاہیے جس سے بچوں کی اصلاح ہو سکے. ان کو مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے ڈسکریج کرنا چاہیے کہ مطلب منشیات، اور پھر اسی سے یہ وہ ون پوائنٹ ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ دوسری چیزیں آتی ہیں، ہراسمنٹ ہوئی یا پھر اس طرح کی چیز ہوئی. اسٹارٹ جو ہے تو وہ منشیات سے ہی ہوتا ہے. اور ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے کہ منشیات جو وہ صرف یونیورسٹی نہیں، اسکول لیول سے سٹارٹ ہے. اس کے لیے اس پہ بہت کام کرنے کی، اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے. اور حفاظتی جو یہ سیکورٹی ادارے ہیں ہمارے، ان کو اپنا مین مرکز نیوٹرل ہو کر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، تو جا کر اس پر کنٹرول ہوگا. ادروائز اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، ماضی میں بھی ہوتے ہیں، اور اگر نہ اس پہ کوئی مثبت پازیٹیو حکمت عملی اپنائی گئی اور بنائی گئی تو اس طرح کے واقعوں کو ہم روک نہیں سکتے. جیسے آپ نے صحیح کہا، یہاں کراچی میں بھی خاص طور پہ اسکولز کے حوالے سے خبریں آئی تھیں کہ اسکولز میں، ہائر سیکنڈری اسکولز میں اور میٹرک کے بچے، انٹر کے بچے بھی اس میں انوالو ہو رہے تھے منشیات کے حوالے سے. تو اس میں نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آپ یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو نوجوانوں کو اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، نوجوان کو، یوتھ کو سب سے پہلے اپنی اسٹرینتھ سمجھنی چاہیے کہ ہم اس ملک کے معمار ہیں، ہمیں آگے چل کے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنا ہے. ہم سب ڈیپینڈنٹ ہیں اپنی یوتھ پر کہ جی ہمارا یہ ملک جس حال میں ہے، جس طرح جا رہا ہے، ایک واحد ایک یوتھ ہے
جو ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ اس شہر کو، اس پاکستان کو دوبارہ سے ریوائول کرے گی، اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گی، تو انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. دوسرا ایک ان کے والدین ہیں جو کہ انہیں تعلیمی اداروں میں ان کے مستقبل کے لیے بھیجتے ہیں، تو انہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. اپنی اخلاقیات کو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے انہیں اس میں اپنا کردار خود سمجھنا ہوگا اور اس کو، اپنی سوچ کو، اپنی جو صحبت ہے، اپنے ماحولیات ہے، اس میں تبدیلی لانا ہوگی. رائٹ. اور اس میں آپ میڈیا کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میڈیا تو سب سے مین کردار ہے اویئرنیس کے حوالے سے. تو میڈیا پر اور سوشل جو ایکٹیویٹیسٹ ہیں یا سوشل پلیٹ فارم ہے، وہاں پر سب سے زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ اور ہائی رائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ لوگوں میں شعور بیدار ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا کیا کردار ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس چیز پہ. رائٹ. اور جو یوتھ کے اویئرنیس کے پروگرامز کے حوالے سے جو پروگرام مختلف کرتے ہیں، این جی اوز بھی کر رہی ہوتی ہیں، یونیورسٹی میں پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا؟ اس میں مزید کرنے کی گنجائش ہے. اگر مزید دیکھیں، ذہن سازی ایک چیز ایسا عمل ہے جو اویئرنیس سے ہی ہو سکتا ہے. ہم کسی چیز کو نیگیٹو کو پازیٹیو میں لانے کے لیے اس کو اویئرنیس ہی دیں گے. اس میں جتنا ہم کام کریں وہ میرا خیال کم ہے اور ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ہی بھی پازیٹیو اثرات آئیں گے. اور منشیات کی روک تھام کے حوالے سے تو ادارے کام کر رہے ہیں، کچھ این جی اوز بھی اس پہ کام کر رہی ہیں، تو اس طرح کے واقعات میں آپ سمجھتی ہیں کہ وہ افیکٹولی کام کر رہی ہیں یا ان کی اس طرح سے وہ رزلٹ آ رہے ہیں ان کے کام کا؟ نہیں، بالکل نہیں آ رہا. دیکھیے، وہ سیریس نہیں ہے اپنے کام میں. ٹھیک ہے، ہمارے ایک تو سیاسی انفلوئنس بہت ہے ہر جگہ پر. اگر یہ نیوٹرل بیسس پہ اپنا کام کرے، اداروں کو نیوٹرل کر کے اور ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے، سیاسی اس میں دباؤ نہ آئے یا سیاسی معاملات انوالو نہ ہو، تو اس کے ہمارے پاس بہتر رزلٹ آ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھی، کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہ سیاست سے محفوظ ہو. اور نوجوانوں کے حوالے سے اور کیا کہیں گی آپ؟ یوتھ میٹرز کی بھی ایکٹیو آپ رہنما ہیں، یوتھ میٹرز کی بھی، تو نوجوانوں کو اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا ایشوز کا سامنا ہے انہیں کیریئر کے حوالے سے بھی، خاص طور پر جیسے بہت سارے نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں، کون سے شعبے میں جائیں، کیا پڑھائی کریں، کیا اسٹڈی کریں؟ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہمارے یہاں پر ایک بھیڑ چال ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا، یہ پیرنٹس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہ کہ ہمارا بچہ کس ذہن کا ہے، ہمارا بچہ کس شعبے میں جانا چاہتا ہے، اس کو اس کے برعکس مسلط کر دیا جاتا ہے پسند ناپسند پہ. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کا رجحان کس طرف ہے اور اس بچے کو اس چیز میں ڈالیں گے تو وہ بچہ وہاں سے آؤٹ پٹ آپ کو زیادہ دے گا. آئی ٹی میں ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ہیلتھ پہ ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ہیلدی ایکٹیویٹیز یا اس طرح کے شعبے ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں اگر ہم تھوڑا سا توجہ اور تھوڑا سا اویئرنیس اور تھوڑا سا سپورٹ کریں گے تو یوتھ بہت اچھا کام کر سکے گی. ویسے آج کل کے حالت کے حوالے سے یوتھ کیا سوچ رہی ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بھئی نوجوان بھی جو ہے وہ باہر جانا چاہتے ہیں اپرچونیٹیز کے لیے بھی، اسٹڈی کے لیے بھی. دیکھیں، وہ میرا یہی کہنے کا مقصد تھا کہ آپ اس طرح کی چیزیں اپنے ملک میں دیں نا، اپنے ملک کو اس طرح بنائیں، اپنے ملک میں لوگوں کو اس طرح کا اسکوپ دیں، اسپیس دیں کہ وہ کیوں جا رہے ہیں باہر. آپ یہ وجہ دیکھیں وہ کیوں جا رہے ہیں باہر. ان کا مستقبل یہاں کیا سیف نہیں ہے؟ یہاں پر کیا ان کو وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہے؟ یا ان کو یہاں پہ سیف اینڈ سیکیورٹی نہیں دی جا رہی ہے؟ تو اسی پرپس کی مقصد سے وہ وہاں جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم وہ چیز جس کی وجہ سے وہ وہاں جا رہے ہیں وہ وجہ کم کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ جا رہے ہیں وہاں سے لوگ تعلیم حاصل کر کے یہاں آ بھی رہے ہیں، لیکن اس کا ریشو کم ہے، جانے والا ریشو زیادہ ہے. تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو تحفظ کا یقین دہانی کرائیں کہ جی یہ ملک آپ کے لیے سیف ہے، یہ ملک آپ کے لیے سیکیور ہے، یہاں پہ بہت اسکوپ ہے، آپ کا فیوچر یہاں سیف ہے. تو اگر ہم یہ اپنے بچوں کو یہ کانفیڈنس دے پائیں گے تو ہم اس پہ کنٹرول کر سکیں گے کہ بچے تعلیم کے لیے تو جائیں ٹھیک ہے، لیکن مستقل سیٹل یا اس طرح کے معاملات کے لیے ان کا مینٹلی جو ابھی حالات ایسے ہیں کہ ان کو کانفیڈنس دیا جا سکتا نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، پازیٹیو تو انسان کو سوچ رکھنی چاہیے نا. حالات تو نہیں ہیں جس طرح کا ہمارا ملک معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے اور جس طرح کہ وہاں ہم خود اپنے آپ کو انسیکیور اور انسیف محسوس کر رہے ہیں اس عمر میں آ کر. تو ہمارے بچے تو ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہوں گے. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسا کچھ نہیں کچھ کہ بس لاسٹ آپ سے یہ کویشچن ہوگا کہ
جو نوجوانوں کے حوالے سے مختلف پلیٹ فارمز بھی بنے ہوئے ہیں، اس پہ ان کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے خیال میں اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اس کام کو، اور مزید پلیٹ فارمز ہونے چاہیے اس میں؟ جی، اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. پازیٹیو ہمارے ہاں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر چیز کو مس یوز کیا جاتا ہے، اور اس کو مس یوز نہ کریں. خدا را ہمارے بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیں، ان کو غلط ٹریک پہ نہ لے کر آئے، اور جو بھی پلیٹ فارم ہے وہاں پہ مزید وہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کو بلکہ گورنمنٹ سیکٹر کو بھی ہمارے لیے بہت کام کرنے کی، یوتھ کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یوتھ میٹرز کے پلیٹ فارم سے بھی آپ ایسی ایکٹیویٹیز کریں گی، آپ کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ اگر موقع دیا گیا تو جو بھی مطلب میں اپنی یوتھ، اپنے ملک، اپنے بچوں کے لیے کر پاؤں گی تو یہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھوں تو میری خوش نصیبی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا مہا فاروقی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہی ہیں. اور ناظرین آپ کو ہم بتا دیں کہ ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز جناب رضوان مجید صاحب سے رابطہ کرنے کی متعدد بار کوشش کی ہے تاکہ ان کا بھی ورژن یونیورسٹی سائٹ سے آ جائے ہمارے پاس، لیکن ان کا نمبر لگ نہیں رہا تھا، اور اس کے بعد جب کالز ان کو جا رہی ہیں تو وہ اٹینڈ نہیں کر رہے. اور ناظرین آج کے اس شو سے بس اتنا ہی. اپنے رضوان اختر شاہین کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.